آپ ٹھیک ہے. شان رمضان نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عالم اور عالم سیگمنٹ جاری ہے. اس سیگمنٹ میں ذرا ہم نے کچھ اپنے آڈینس کو بھی موقع دینا ہے کہ وہ بھی سوال کر سکے علماء سے, لیکن پہلے چونکہ ایک کالر کا سوال تھا تو اس کا آپ جواب دے دیجئے, پھر میں یہاں آڈینس کی طرف آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ایک تو انہوں نے فلیٹ بیچا ہے. جی اچھا, انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ فلیٹ ان کی اپنی رہائش گاہ تھی تو اس کے ظاہر ہے جو پیسے حاصل ہوئے ہیں اب اگر وہ اس کو دوسری رہائش گاہ کے لیے استعمال کریں گے, دوسرا فلیٹ خریدیں گے اس کے لیے, تو وہ تو ایک ضرورت کی چیز ہوئی. مثلا اس گھر میں رہتے تھے, اس کو بیچا ہے اب دوسری جگہ جانے کے لیے, تو وہ ضرورت کے پیسے ہیں. اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی رہائش گاہ اور ضرورت سے زائد کوئی فلیٹ ہو اور اب وہ بک گیا ہو, تو اس کے جو پیسے حاصل ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے نصاب کے مطابق جو پہلے سے پیسے تھے اسی میں شامل ہو کر ٹوٹل پر ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا, اسی طریقے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ گولڈ انہوں نے پرچیز کیا ہے, تو اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب چلے آ رہے ہیں اور ان کے بعد جو سونا ہے اس کو اس میں شامل کر کے ٹوٹل پر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ہماری ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ جو بھی مال آتا ہے درمیانے سال میں, کوئی پیسہ آیا, کوئی بیچ میں سونا پرچیز کیا ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جز پر سال گزرنا ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ صاحب نصاب آپ جب بن گئے ہیں, سال گزر گیا, پہلی دفعہ نصاب آیا زندگی میں, آپ سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب بن گئے, زکوٰۃ آ گئی. اب اس کے بعد درمیانے سال میں اسی جنس میں سے, یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے اسی میں سے اگر کوئی چیز بیچ میں آتی رہے گی تو اس کو اندر شامل کر کے ٹوٹل پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. مثال کے طور پر اگر سونا تھا, پہلے سے صاحب نصاب اب چلے آ رہے ہیں, درمیانے سال میں کوئی 1-1.5-2 تولہ آپ کے پاس ویسے آ گئے, وہ سب شامل ہوگا, ٹوٹل پر زکوٰۃ ہوگی. پیسے آپ کے پاس پہلے سے تھے, صاحب نصاب تھے, فلیٹ اب بیچا ہے, اس کے پیسے آ گئے, اس پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے, اس کو شامل کر کے ٹوٹل پر زکوٰۃ دیجیے. ٹھیک. اچھا, وہ کوئی ٹاک شو اینکر جو ہے وہ ایک پروگرام میں بچیوں کے درمیان بیٹھا اور بچوں نے ناک پہ دم کر رکھا ہو تو ان کو ڈانٹنا جائز ہے شجاع بھائی؟ پیار سے میں اٹھ کے چلا جاؤں, سائڈ پہ جاؤں, وہ بہتر ہے. نیکی کے حکم کی بات آئی تھی نا, تو پیار سے سمجھانے کی گنجائش ہے. واہ میرا بیٹا, تمہیں خدا کا واسطہ چپ ہو جاؤ, اس سے زیادہ پیار سے نہیں سمجھا سکتا میں. ایک سوال یہاں پہ جی آپ کر رہے ہیں. ٹھیک. السلام علیکم. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم قربانی کے جب گوشت وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو احکام ہے ہمارا سب کو قربانی کے دیتے ہیں, اس میں ہم تحفے وغیرہ وصول نہیں کرتے, لیکن جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عقیقہ کرتے ہیں تو لوگوں کو بلاتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے گفٹ وغیرہ لیتے ہیں, تو یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں. مفتی صاحب بتائیں گے یا جو بھی جواب دینا ہے. بڑا دلچسپ سوال ہے کہ قربانی کے موقع پر بھی ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں, اس وقت تو تحفے کوئی دیتا نہیں, غالباً دیتا نہیں سے لینے کی نوبت پیش نہیں آتی, لیکن اگر کوئی دے دے تو پیچھے رہیں گے نہیں. لیکن عقیقے کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ گفٹ بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اصل میں عمومی انداز سے تحفے دینے کی تلقین ہمارے دین میں موجود ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ تہادو تحابو, تو ہدیے دیا کرو, تحفے دیا کرو, محبتوں میں اضافہ کیا کرو. تو اگر یہ کسی پر بوجھ نہ بنے, اصل میں بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے ایسے ٹرینڈ بن جاتی ہیں, وہ بوجھ بن جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقع پر کچھ لوگ صرف اس لیے شرکت نہیں کرتے کہ لفافہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. جب یہ مصیبت بن جائے اور مجبوری بن جائے تو پھر ہم اس کو ڈسکریج کریں گے. لیکن انڈر نارمل سرکمسٹانسز 2-4 قریب کے لوگ آتے ہیں, اگر انہوں نے تحفے تحائف دے دیے تو اس کے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں, اور اگر کبھی دینے کا موقع آئے اور ہماری جیب گنجائش دے تو دینے میں کوئی حرج نہیں. جب تک یہ محبتیں بڑھانے کا ذریعہ ہے, جبرن ایک رسم نہیں بن رہی, تب تک مور دین ویلکم, ادروائز وی شوڈ ڈسکریج. ایسا ہی ایک اور سوال اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ان کو مائک دیجئے ذرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو رمضان کے دوران بچے جو ہے روزہ رکھتے ہیں, تو اس کا صحیح جو ہے بچوں کی ایج ہمیں ایک نشاندہی بتا دی جائے کہ بچے اس عمر میں روزہ رکھ سکتے ہیں. بعض جگہ دیکھا ہم نے بہت ہی چھوٹے بچے ہیں جو 6 سال 5 سال کے بچے جو روزہ رکھ رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ عقیقہ بچوں کا کرتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ والدین اس میں گوشت وہ نہیں کھا سکتے, آیا اس کی کیا وجہ ہے, لاجک ہے, یا اس میں کچھ اور گوشت ایڈ کیا جائے جو اس میں ملا کے کھایا جائے والدین؟ بڑا تذکرہ ہے آج, ویسے آج پتہ نہیں, اللہ خیر. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال تو انہوں نے عقیقے کے حوالے سے کیا, پہلا سوال کس بارے میں؟ بچے کو روزہ رکھوانے, بچوں کے روزے کے حوالے سے, اور عمر شرعی کیا ہے. تو ویسے تو جو شریعت مطہرہ میں روزہ ضروری ہو جاتا ہے وہ تو ہے بالغ ہونے کی عمر. اچھا, اور بالغ ہونے کا معاملہ یہ کہ جب بچے یا بچی پر
وہ عمر آ جائے کہ جس میں اس پر غسل کرنا فرض ہو جائے تو وہ تو یقیناً بالغ ہو گیا اور اس کے بعد سے روزہ نماز وغیرہ ضروری ہے. لیکن اگر ابھی وہ عمر نہیں آئی غسل فرض ہونے کے حوالے سے، لیکن اس طبعی معاملے کے بغیر ان کی عمر آگے 15 سال ہو گئی ہے، تو 15 میں اگرچہ ان پر وہ معاملات طبعی نہ بھی ہوتے ہوں تب بھی شرعاً روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا کہ 15 میں جا کر شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ حکم عائد ہو جاتا ہے. اچھا، اب رہا معاملہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے روزے کے حوالے سے، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ محض ایک تربیتی عمل ہے، ان کو سکھانے کے حوالے سے اور ان کو روزے کی ترغیب دلانے کا ایک ذریعہ ہے. شریعت نے ان پر اس طریقے سے کوئی واجب نہیں فرمایا. ہاں، نماز کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو اس پر مزید تاکید اور سختی بھی ان کے اوپر کرو، پھر جب بالغ ہو جائیں گے تو یہ عادت ان کے کام آئے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی یہ ان کو ابھی سے سکھایا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر 6 سال 7 سال کی عمر میں آپ نے روزہ رکھوایا تو ان پر لازمی اس کو پورا کرنا ہو مغرب تک. اگر ان کی صحت طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تو یہ کہ جو شرعی روزہ نہیں ہے بچوں کے لیے، لہذا درمیان میں وہ پانی پی لیں کھا لیں، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. سعودی عرب سے ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، اگر اجازت ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، کیا سوال کیجیے گا؟ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ مسرور بات کر رہا ہوں، کورنگی کراچی سے. کورنگی کراچی تو سعودی عرب؟ اچھا نہیں، ٹھیک. یا میں نے غلط سنا ہے، غلط بتایا گیا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جی سوال میں جھٹکا رہا ہے سعودی عرب کورنگی میں. جی 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 مسرور بھائی پوچھیے گا. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. بہت آپ نوازش. لوگ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. بہت نوازش. اللہ خوش رکھے. اور جنید بھائی کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہوں گا. بالکل پہنچ رہا ہے آپ کا سلام، سن رہے ہیں آپ کی آواز. سوال میرا یہ ہے سر، جی جی. اگر میں 29ویں روزے کو پاکستان میں روزہ رکھتا ہوں ہاں، اور صبح 8 بجے میں سعودیہ چلا جاتا ہوں تو کیا مجھے میرا روزہ ہوگا یا مجھے وہاں عید کرنی ہوگی یا پھر یہ روزہ وہ جو میرا رہ گیا اس کو پورا کرنا ہوگا؟ کیا سلسلہ ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے. بہت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سعودی عرب مجھ تک کیوں کمیونیکیٹ ہوا تھا، وہ اس پس منظر میں تھا. جی اسماعیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی نے جو بات کہی تھی عقیقے کے حوالے سے، تو یہ ہمارے یہاں جیسے بہت سارے معاملات میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مشہور باتیں غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، تو اسی میں سے ایک یہ بھی غلط بات مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی یا والدین نہیں کھا سکتے، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو کیوں مطلب ہم منع کریں بھائی گوشت کھانے سے؟ ہاں، تو یہ خوشی کا موقع ہے اور یہ تشکر، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ہے، لہذا سب کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ابھی بھائی نے سوال کیا روزے کے حوالے سے کہ یہاں 29 روزے مکمل کر کے اگلے دن وہ سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر یا کسی بھی ایسے کنٹری میں جہاں پر عید ہے، تو چونکہ یہاں 29 روزے ہو چکے ہیں ان کے لہٰذا وہاں پر وہ عید کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان 29 کا ہے یا 30 کا ہے، لہٰذا 29 چونکہ ہو چکے ہیں اس صورت میں وہاں وہ عید کر سکتے ہیں. ہاں، اگر ایک چھوٹی سی بات کہ اگر 28 انہوں نے کسی جگہ کیے ہوتے اور اب کسی ایسی جگہ پر گئے کہ وہاں پر بالفرض عید ہے، تو اب ایک سوال ہے کہ 28 ہوئے ہیں اور ادھر عید ہے تو اب 29 بھی یعنی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے. تو اس صورت میں علماء نے یہ فرمایا کہ بے شک وہ وہاں کے اس ماحول کی وجہ سے اس مطلع میں داخل ہو گئے جہاں پر عید ہے، لہٰذا عید کریں، لیکن آئندہ یعنی عید کے بعد ایک روزے کی وہ قضا کریں گے تاکہ کم سے کم 29 ان کے پورے ہو جائیں. اچھا، یہ تو فقہی نوعیت کے کوئی سوالات ہو گئے. شجاع بھائی، میں جو ہمارا جو موضوع جو ڈسکس ہو رہا تھا اور ہم اس میں آپ یہ بتا رہے تھے بلکہ ایمفیسائز کر رہے تھے ریفرنسز دے کر کہ صرف اچھا عمل کرنا کافی نہیں ہے، اچھے عمل کی جانب راغب کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. صرف برائی سے رکنا ہی کافی نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی ایکولی امپورٹنٹ. ذرا تفریق کر دیجئے کہ یہ کب جو ہے وہ تلقین کے دائرے سے نکل کر جبر کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. مثلا میں اگر سر عام کسی کو کوئی غلط کام کرتا دیکھتا ہوں اور میں اسے روکتا ہوں، چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو فرض ہے، واجب ہے یہ بھی روکنا، تو وہ کون سی وہ اسٹیج ہوگی جہاں پر یہ تلقین کا دائرہ ختم ہو جائے گا اور جبر کا معاملہ شروع ہو جائے گا؟ چونکہ ظاہر اسلام میں جبر کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ آخری جملہ بڑا ڈیبیٹیبل ہے. اچھا، یعنی بن جاتا ہے، یعنی اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے اس کا جس میں کہا. پہلی بات یہ جو ذمہ داری پر بات ہوئی ہے اس کی حساسیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم امتی کہلاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم امتی کب کہلائیں گے، خالی لپ سروسنگ سے یا کچھ کرنے سے؟ امت کو ایک مشن کے لیے اللہ نے برپا کیا. ہم لوگ چھوٹے موٹے ارے غیرے لوگ نہیں. قرآن کی ایک آیت ہم نے آج سنی آل عمران 104، اس کے 6 آیتوں کے بعد آل عمران 110،
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानियत के लिए पैदा किया गया, तुम नेकी का हुक्म दोगे, बदी से रोकोगे। ये काम अगर उम्मत नहीं कर रही तो उम्मत वाक़ियतन उम्मत कहलाने की मुस्तहिक नहीं होगी। ये बहुत मैं कैटेगोरिकल अंदाज में कह रहा हूं, क्योंकि कुरान कह रहे तुम्हें उम्मत बनाया इसी काम के लिए गया है। अब अगला सवाल, आल इमरान की 104 में क्या फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, चाहिए तुम में से एक जमात हो। अगर उम्मत सो गई तो जिनके दिल में एहसास बेदार हो वो बैठे ना रहे, वो खड़े हों, इज्तिमाइयत कायम करें, नेकी का हुक्म दे, बदी से रोके। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, वो लाइन कहां ड्रॉ करेंगे? बहुत सादा सी बात, मुफ्ती साहब ने हदीस सुनाई हमें मुख्तसरन मुस्लिम शरीफ की, जो तुम में से बुराई को देखे अपने हाथ से बदल दे, इसकी इस्तात नहीं तो जबान से, और इसकी इस्तात नहीं तो दिल से, दिल में बुरा भी जाने, बदलने का इरादा भी रखे। अगर मेरा बेटा है 7 साल का हो गया तो हदीस ने बताया कि नमाज की तलकीन करो, 10 साल का हो जाए तो जरा सख्ती भी करो, मार धाड़ नहीं, जरा सख्ती हो, ताकि उसको हसासियत का अंदाजा हो जाए। ठीक है। अपने बेटे पे मैं सख्ती कर सकता हूं, मोहल्ले वालों के बेटे पे सख्ती नहीं कर सकता। ये फर्क हो गया। तो जहां इख्तियार होगा वहां मैं, जिसको आप लफ्ज़ जबर आपने कहा कि मैं सख्ती कर सकता हूं, ये वहां होगा जहां मेरे पास इख्तियार होगा। तो इंडिविजुअल लेवल पर तो ये करने का काम, कलेक्टिव लेवल पर क्या है जो हमारे हुक्मरान भूल जाते हैं। 66 साल हो गए, कुरान कहता है सूरह हज आयत नंबर 41, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, जिन्हें जमीन में इख्तियार और इख्तिदार देंगे, अथॉरिटी तो उनके पास है ना, सही है, वो नमाज का निजाम कायम करेंगे, ज़कात का निजाम कायम करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बदी से रोकेंगे, उनके पास इख्तियार है, टॉप ऑफ द लिस्ट, तो उनको ये जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। लेकिन एक और सवाल इसी में से मेरे ये भी है जी, कि मैं किसी को, मतलब बड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मैं किसी को बुराई करता देखता हूं तो अगर मैं कभी एक लम्हे को सोचता भी हूं कि उसको रोकूं, तो अगले लम्हे दिल में ख्याल आता है कि क्या ये बुराई मैंने कभी नहीं की क्या, या मैं नहीं करता क्या, मैं खुद कौन सा खताओं से पाक हूं। तो अब इसमें एक आई शुड गो अहेड, यानी यहाँ मुझसे मुराद मेरी जाहिर है कोई भी है, या फिर जब तक मैं खुद वो काम करना हतमन छोड़ ना दूं तब तक फिर मैं किसी को रोकने की भी जहमत ना करूं। मैंने बचपन में अंगारा अगर हाथ में ले लिया था और आज कोई आग में कूद रहा है तो क्या मैं कूदने दूंगा या रोकूंगा? ठीक, लेकिन अगर मैं अब भी रोजाना की बुनियाद पर अंगारा हाथ में लेता हूं, हाँ, उसके बावजूद मैं उसको रोकूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बहरहाल जब मैं अंगारा हाथ में लेता तो जलता तो है, अंदाजा तो होता है कि गलत काम गलत है, तो मैं उसको ना करने दूं। और मेरा उसको रोकना, जुनेद भाई जिस हल्के में जाते हैं वहां बड़ी प्यारी मिसाल आती है, जब हम दीवार पे बॉल मारते पलट कर बॉल हमारे पास आती, हमें खुद याद दहानी होगी कि मुझे अंगारा हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये खुद एक डेटरेंट है कि मैं बुराई से दूसरों को रोकने की कोशिश करूं। फिर अंदर मेरा भी तो ज़मीर कभी मलामत करेगा, दूसरों को रोकते खुद क्यों नहीं रोकते? लेकिन मैं जिसको रोका उसका अगर सामने से जवाब आए कि मियाँ फसीहत बाद में बनना, हाँ जी, पहले जो है वो खुद अपना किबला दुरुस्त करे। इसको सवाल कोई इन हजरात से यूं किया जाए कि हजरत माशरा ऐसा है कि अमर बिल मारूफ तो सुन लेगा, नहीं अनिल मुनकर में थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं हम, जरा थोड़ी नाराजगी हो जाती है, तो सुनने वालों को मुख्तसरन यूं बताएं कि इसको किस हिकमत से किया जाए। देखिए, पहला बुनियादी उसूल क्या है, जब रब ने मुझे और आपको किसी बात से मना फरमा दिया या रब के रसूल अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, तो बहरहाल मैं और आप मुसलमान हैं, हमारे लिए दलील काफी है। और रब को मालूम है, रब के रसूल को मालूम है कि क्या चीज आपके मेरे हक में खैर है और क्या चीज आपके मेरे हक में शर है। तो जब रेफर मैं रब की तरफ कर दूं, मेरी तरफ नहीं, जुनेद भाई की तरफ नहीं, वसीम भाई की तरफ नहीं, मुफ्ती साहब की तरफ नहीं, रब ने रोका है, जो तुम्हारा भी रब है, जो मेरा रब भी है, वो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुहाफिज है, वो हमसे बढ़कर हमारे नफे नुकसान को जानता है। जब मैं रेफरेंस उसका लेकर आऊंगा तो मेरा ख्याल है कि शायद दूसरों को समझाना आसान होगा। क्या राय मुफ्ती साहब आपकी? हाँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ। अब ये जो हिकमत और अच्छी नसीहत है, इसका तायुन माहौल के एतबार से चेंज होता रहता है। आप किस जगह पर बात कर रहे हैं, वहां पे कौन सा अंदाज इफेक्टिव हो सकता है, मौसर हो सकता है।
تو اس اعتبار سے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرما کر اس کی کوئی خاص کلاسیفیکیشن، کوئی تعریف اور ڈیفینیشن بیان نہیں فرمائی، یہ ماحول پر چھوڑ دیا گیا ہے. لہذا بعض اوقات جیسے ابھی شجاع بھائی نے مثالیں دی گھر کے حوالے سے، اپنے بیٹے اور محلے کے بیٹے کے حوالے سے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا ماحول اگر گھر میں دیکھیں تو کچھ اور ہے. اپنی زوجہ اور کسی اور کی زوجہ، کسی اور کی عورت کے سامنے آپ اس کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اپنی عورت کو بات سمجھانا چاہتے ہیں، دونوں کا ماحول الگ الگ ہے. اپنی والدہ کے سامنے بات کریں گے، کس قدر آپ احترام کے پیکر بن کے ان کے سامنے بات کریں گے. یہ اس طریقے سے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کو اگر ہم پیش نظر رکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کس طریقے سے مختلف انداز اختیار فرمائے. اور اگر تو مجمع آ جائے، یقیناً اب مجمع سے بات کرنی ہے، مجمع سے بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے مطابق ہم بات کریں گے. اس کے اندر سن رہے ہیں لوگ، یہ سارا بعض اوقات دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم مجمع میں ہیں، اس پورے مجمع کو چھوڑ کر اگر ہم یا اسی پورے مجمع میں ایک شخص کو نشانہ بنا کر بات شروع کر دیں تو ہماری پوری نصیحت کا فائدہ ضائع ہو جائے گا. اگر ہم اسی مجمع میں بیٹھ کر وہ شخص اگرچہ ہمارے ذہن میں ارادے میں ہے لیکن ہم اوورآل بات کریں، یقیناً وہ فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے، اس کو برا بھی نہیں لگے. اس میں ایک اور اہم بات جو ہے نا، جب مجھے اور آپ کو کسی کو برائی سے روکنا ہے تو ایک بہت اہم بات ہے کہ جذبہ ہمدردی کا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ، یہ ہم سے مس ہوتا ہے. واہ. ہم ٹونٹنگ پر اتر آتے واہ، ہیں، واہ، ہم فتوے واہ، کی زبان پر سچ. آ جاتے ہیں، اس کو جہنم میں پہنچانے نماز پر پڑھی اتر کہ آتے نہیں ہیں. پڑھی؟ ہاں جی، تو جہنم میں جائے گا. پھر آیتیں بھی سنا دیں گے. وہ تو جس نے پڑھنی بھی ہے وہ بھی نہیں پڑھے گا. اچھا، مسجد نبوی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بددعا آتا ہے اور پیشاب کرنے لگ جاتا ہے. جی ہاں، صحابہ مارنے کو دوڑتے ہیں تو رسول اللہ روک دیتے ہیں. اب اندازہ کریں ذرا، ہمارے ہاتھ ہے تو دوڑا دیں، گردن اڑا دیں گے اس کی. اللہ کے رسول نے روک دیا، پھر اس کو بلایا، کہا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو ناپاک نہیں کیا جاتا. بڑی محبت سے سمجھا، اس نے کہا میرے حق میں آپ دعا کیجئے، معاملہ رفع دفع ہو گیا. کتنی محبت سے اللہ کے رسول نے. تو ہمدردی کے جذبے کے ساتھ جب میں کسی کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ کل آپ نے شاید شعر سنایا تھا، دل سے بات جو نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ساتھ ہی سحری ہوگی. وہ تلقین جو سحری میں کل کی تھی وہ آج بھی ہے. کھاتے وقت اپنے کھانے میں نظر رکھیں، اس کی ٹینشن نہ لیں کہ وسیم بھائی آپ نے زیادہ کھایا اور جنید بھائی تو کھاتے ہی نہیں ہیں اور آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے. وسیم بھائی اس کو چھوڑ دیں، یہ ثانوی نوعیت کی بات ہے، اس کو چھوڑ دیں، بس سحری پہ توجہ دیں. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں. اور جنید بھائی اسی دوران یہ ایک اس کو ذرا دکھائے، یہ ایک ہمارا چھوٹا سا دوست ہے، میں آپ کے پاس لا رہا ہوں اس کو بریک میں، چونکہ ان کی والدہ نے مجھ سے خاص درخواست کی ہے. یہ رات کے اس پہر صرف یہ آپ کا بڑا فین ہے، اس لیے آپ سے مہلوانے لائی ہیں اور یہ بھی چاہتی ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، چونکہ پیروں سے ذرا یہ معذور ہے ہمارا یہ دوست. میں لا رہا ہوں آپ کے پاس ان کو. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور سحری اس کے بعد ساتھ کریں گے انشاءاللہ. ہر مسلمان کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک بار کعبہ شریف کا دیدار ہو جائے. اب یہ خواب پورا ہو سکتا ہے. زون لے کر آیا اس رمضان 300 روپے کے ہر ریچارج پر بذریعہ قرآن اندازی روزانہ کسی ایک خوش نصیب کے لیے حج پر جانے کے 2 ٹکٹس، یعنی پورے رمضان حج کے 60 ٹکٹس.